مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، اس ویڈیو میں مخالفین کی کچھ ویڈیو کلپ دکھائیں گے اور آج ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ ہم کس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں اور وہ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دنیا میں بھیجے تو مخالفین اور خاص طور پہ علماء نے ان انبیاء پہ یہ اعتراض کیا کہ ہماری کتابوں میں تو یہ پیشگوئیاں ہے، آپ نے تو ان میں سے ایک بھی نہیں پوری کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور آج مخالفین علماء یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کرتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم مشہور پاکستانی ساحل ندین صاحب کو سنیں گے جو تسلیم کرتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار اس بنیاد پہ کیا. وہ کہتے تھے کہ آپ نے تو ہماری کتب کی پیشگوئیاں پوری ہی نہیں کی بلکہ ایک بھی پوری نہیں کی. اور بعد میں محمد علی مرزا صاحب کی بھی سنیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. نہیں، ان کی جو تورات میں لکھا ہوا ہے، عیسیٰ کا نہیں لکھا ہوا، مسیح کا لکھا ہوا، اور جس نشانی کے اوپر انہوں نے مسیح کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس نشانی پہ اس وقت کے عیسیٰ ابن مریم پورے اترتے ہی نہیں تھے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن تھا، کیونکہ وہ 3 نشانیاں مانگتے ہیں کہ مسیح آئے گا تو پہلے دن ہی 3 کام کرے گا. حضرت عیسیٰ نے ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا تھا. اب آپ آخرت اورینٹڈ ہوں گے نا، صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا. یقین کریں، جتنی گالیاں مجھے کھانی پڑتی ہیں علماء سے، تو میں تو کب سے چھوڑ چھاڑ کے سارا بیٹھ گیا ہوتا. صحیح، میں نے یہ تیہ کر لیا کہ یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے، ان کو دجال کہا گیا، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو جادوگر، دیوانہ، شاعر کہا گیا ہے. یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے، ان کو دجال کہا گیا، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو جادوگر، دیوانہ، شاعر کہا گیا ہے، تو سر ہماری کیا اوقات ہے؟ صحیح بات ہے. مہدی کو بھی نا لوگ شروع میں جعلی سمجھیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے، ان کو قتل کرنے کے لیے بھی لوگ جائیں گے. لیکن حق آ جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے دین قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس کی ریزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بتائی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل دین قیامت کے دن اسلام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے آ جانے کے بعد جو یہود و نصارہ نے اس دین کے ساتھ اختلاف کیا تو وہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے کیا. یہ ضد اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو تب بھی انسان کو بات سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت کے جو پیغمبر ہوا کرتے تھے، ان کے مخالفین کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ یا اس ایریے کے بڑے بڑے سردار ہوا کرتے تھے یا علماء؟ کبھی عوام الناس نہیں کھڑی ہوئی. بخاری مسلم میں آتا ہے نا، وہ جو ابو سفیان کی اور کیسر روم کی گفتگو ہے، تو وہ اس سے سوال پوچھتا ہے بتائیں ایمان کون لا رہا ہے؟ ان کا غریب لوگ ہی لے کے آتے، تقریباً نہیں لے آنا ہے نا، کیونکہ غریب تو پہلے ہی پیس رہے ہوتے ہیں. ان کو تو امید کی کرن نظر آتا ہے پیغمبر کہ چلو یہ ہمیں کوئی انصاف دلوائے گا. امیر لوگ سٹیک پہ لگے ہوتے ہیں، ان کی چودراہٹیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، سرداروں کی سرداریاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. وہ تو پیغمبروں کے پھر مخالفین بنتے ہیں نا، اور علماء بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی تھی؟ علماء یہود نے. یہ یروشلم کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں جا کے دعوت توحید بلند کیا کرتے تھے تو ان کی مخالفت پہ کون کھڑا ہوتا تھا؟ علماء یہود. تو مولوی انی پیڑی شاہ ہے کہ پیغمبروں کے خلاف کھلو جانا جے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور یہ اتنی بری کیٹیگری ہے کہ ان کو پیغمبر بھی آ کے سمجھائے نا تو یہ بات نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، الٹا یہ انبیاء کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی مخالفت کس نے کی ہے مدینے میں؟ پہلے اوس اور خزرج کو یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ قتال کریں گے، پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی. اور جب نبی علیہ السلام آ گئے تو یہ یہودی مخالف ہو گئے. تو یہود کے علماء تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے. نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی جگہ تھے نا، جہاں 70-80 سال کے سفید داڑھیوں والے مولوی بیٹھے ہوں یہودیوں کے،
وہاں ایک 50 سال کا کالی داڑھی والا بندہ چلا جائے تو وہ بچے ہی کہیں گے یہ کالی داڑھی والا سفید داڑھی، اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. تو پیغمبر کی مخالفت پہ بھی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے. آج بھی جو دعوت پیغمبر کے پیٹرن پہ کھڑی ہوگی سب سے پہلے مولوی مخالفت کرے گا. اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دنیا کے کسی مذہب کا ماننے والا مولوی، چاہے ہندوؤں کا ہو پنڈت، چاہے وہ جیوز اور کرسچنز کے پادری ہوں، چاہے سکھوں کے گرو ہوں، کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری کتابیں ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. صرف یہ مسلمانوں کا مولوی ہے جو کہتا ہے قرآن بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں؟ اس کو پتا ہے جو صدیوں سے ہم نے کہانیاں کرائی ہیں نا، قرآن میں وہ کہانیاں نہیں لکھی ہوئی. مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین.